السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی پیارے بھائی، آپ نے یہ ایک عدد مقلد دیوبندی حیاتوی اور ڈیروی صاحب کی ویڈیو بھیجی ہے۔ جناب صاحب کو قرآن پاک سے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھنگ، چرس، پاؤڈر، حفیم ان کے حرام ہونے کی دلیل نہ قرآن سے مل رہی ہے، نہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے مل رہی ہے، اور کہتا ہے کہ ابھی اس ماں نے وہ بچہ نہیں جنا کہ جو دیوبند کا دلیل کی دنیا میں مقابلہ کر سکے۔ الیاس گمن صاحب کا یہ شاگرد ڈیروی جناب مقلد صاحب دیوبندی اور بریلوی، حیاتی ہو، مماتی ہو، چشتی ہو، قادری ہو، آپ لوگ تو آلریڈی ہی مقلد ہو، تو مقلد کا دلیل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مقلد تو پہلے ہی اندھا ہوتا ہے، تو اندھے کو دلیل کا کیا موازنہ اور کیا معاملہ کہ دلیل کی دنیا میں ان دیوبندیوں کو کوئی شکست دے سکے؟ دلیل کے ساتھ مقلد کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے اتنی بڑی بڑکیں مارنے کی بجائے آئیے ہم آپ کو اللہ کے قرآن سے بتاتے ہیں اور جناب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بتاتے ہیں۔ اگر آپ نے قرآن پڑھا ہوتا عمل اور عقیدے کے لیے، آپ کو سب کچھ قرآن میں مل جاتا۔ اگر آپ نے حدیث پڑھی ہوتی عقیدے، اعمال، اصلاح کی خاطر، تو آپ کو سب کچھ کا جواب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مل جاتا۔ باقی رہ گیا معاملہ فقہائے کرام، ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالی کا، تو ان کا ایک اپنا مقام ہے، ان کی ایک اپنی شان ہے اور ان کا ایک اپنا رتبہ ہے۔ تو فقہائے کرام کی عظمت اور ان کی فقاہت اور ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالی ان کے رتبے سے، ان کے مقام سے اور ان کی دینی خدمات سے تو کسی جو ہے بندہ مومن کو کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ جناب صاحب فرما رہے ہیں کہ اب اس وجہ سے تقلید کی جائے گی، تو یہ تو تقلید کی دلیل بنتی ہی نہیں ہے۔ تقلید نام ہی بغیر دلیل کے کسی کے پیچھے چل پڑنا ہے، تو یہاں سے تقلید کا ثبوت نہیں ہوتا۔ یہ سوائے اپنی ہیرا پھیریاں ہیں اور قرآن اور حدیث کو ناقص اور نقص زدہ پیدا کرنے کی ناکام و نامراد کوششیں ہیں کہ آپ جناب کو قرآن اور حدیث کے اندر جو ہے وہ اپنے مسائل اور معاملات کے حوالے سے اور حلال اور حرام کے حوالے سے آپ کو دلیل نہیں مل رہی، تو یہ صرف مقلدین کی اس کو نالائکی تو کہا جا سکتا ہے۔ باقی یہ کہ قرآن اور حدیث میں ایسا موجود نہیں ہے، تو یہ صرف آپ لوگوں کی جہالت ہے۔ اللہ کے قرآن نے ناپاک، خبیث اور گندی چیزوں کو حرام بتلایا اور حلال اور پاکیزہ چیزیں کے کھانے کا حکم دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم
فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ یہ سورۃ الاعراف پارہ نمبر 9 کی آیت مبارکہ 157 ہے۔ وہ لوگ جو اس رسول امی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، جس کا ذکر وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں، یہ رسول انہیں اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے اور انہیں برے کاموں سے روکتا ہے، اور یہ رسول ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے اور ان پر ناپاک چیزیں، گندی خبیث چیزیں حرام ٹھہراتا ہے، اور ان پر سے ان کے بوجھ اور وہ توق اتارتا ہے جو ان پر تھے۔ چنانچہ جو لوگ اس پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کی تعظیم کی اور اس رسول کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس پر نازل کیا گیا، وہی لوگ فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو جناب مقلد صاحب قرآن پاک کی اس آیت نے بتایا کہ خبیث، ناپاک اور گندی چیزوں کو حرام ٹھہراتا ہے۔ ذرا ارشاد فرمائیے کہ یہ بانگ، چرس اور یہ پاؤڈر، افیم، یہ اچھی چیزیں ہیں یا خبیث چیزیں ہیں یا طیب ہیں؟ یہ بانگ، چرس، پاؤڈر، حفیم، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ خبیث ہیں، خبیثات میں سے ہیں یا کہ طیبات میں سے ہیں؟ تو ہر بندہ مومن یہ جانتا ہے کہ یہ تمام چیزیں خبیثات میں سے ایک خبیث ہیں، اور اللہ کے قرآن نے کیا فرمایا کہ خبیث چیزیں حرام ہیں، اور اللہ نے اپنے رسولوں کو جو حکم دیا وہی حکم عام مومنوں کے لیے بھی ہے اور عام جنتا، عام انسانوں کے لیے بھی ہے۔ کیا حکم ہے؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ پارہ نمبر 18 سورہ المومنون آیت نمبر 51۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، اے رسولو تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک جو عمل کرتے ہو میں اسے خوب جانتا ہوں۔ تو جناب مقلد صاحب کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ نے اس آیت میں کیا حکم دیا اور رسولوں کی جماعت کو حکم دیا کہ طیبات میں سے کھانا ہے۔ کیا مطلب؟ خبیث اور خبائث یہ حرام ہیں، ان کو نہیں کھانا، بلکہ طیب اور طیبات میں سے ہی کھانا ہے۔ تو اب آپ خود سوچ لیں کہ یہ بھنگ، یہ چرس، یہ افیم، یہ پاؤڈر، یہ طیبات میں سے ہے یا یہ خبیث چیزوں میں سے ہے؟ اور آئیے اب رسولوں کے بعد ایمان والوں کا معاملہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو کیا حکم ارشاد فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ آیت نمبر 172۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دی ہیں، اور اللہ کا شکر کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تو اس آیت میں بھی اللہ نے طیبات کا ذکر فرمایا اور ایمان والوں کو طیبات،
پاکیزہ چیزوں کے کھانے کا حکم دیا۔ تو الاعراف کی آیت میں اللہ کے رسول نے خبیث چیزوں کو حرام بتلایا، اور اللہ نے رسولوں کو حکم دیا طیب کھاؤ، مومنوں کو بھی حکم دیا طیبات کو کھانا ہے۔ اب آ جائیے عام جنتا، عام لوگوں کے تعلق سے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ پارہ 2 سورہ البقرہ آیت نمبر 168۔ اے لوگو، تم ان چیزوں میں سے کھاؤ جو زمین میں حلال اور طیب پاکیزہ ہیں، اور مت پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو جناب مقلد صاحب، افسوس کہ آپ نے قرآن پڑھا ہوتا، اگر آپ کو قرآن سے کوئی تعلق ہوتا تو آپ کو ضرور یہ قرآن پاک میں موجود آیات نظر آ جاتی، پارہ نمبر 8 میں سے، پارہ نمبر 18 میں سے، پارہ نمبر 2 میں سے۔ کتنا واضح طور پر اللہ نے فرما دیا خبیث حرام ہے اور طیبات کو کھانے کا حکم ہے۔ یہ حکم رسولوں کو بھی ہے علیہم الصلاۃ والسلام، یہ حکم مومنوں کو بھی ہے، یہ حکم عام جنتا، عام انسانوں کو بھی یہی حکم ہے۔ اور خبیثات کے کھانے کا نقصان کیا ہوگا کہ بندہ شیطانی اعمال کرے گا اور شیطان کی پیروی میں لگ جائے گا۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ بھنگ، چرس، پاؤڈر، افیم، کوئی کہہ سکتا ہے شریف بندہ کہ یہ طیب چیزیں ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ طیبات ہیں؟ نہیں کہہ سکتے نا، کیا کہیں گے؟ یہ خبیث چیزیں ہیں۔ اب آپ کو ہم الحمدللہ دلیل دیتے ہیں خاتم النبیین والمرسلین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بھنگ، یہ چرس، یہ افیم، یہ پاؤڈر، یہ تمام چیزیں حرام ہیں، اور یہ تمام کی تمام چیزیں نشہ آور ہیں۔ ان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال کل مسکر خمر وکل مسکر حرام اخرجہ مسلم۔ صحیح مسلم کتاب الاشربہ میں اس حدیث کا نمبر ہے 2003۔ کاش آپ نے حدیث پڑھی ہوتی، لیکن جب دماغ پہ تقلید کی پٹی پڑی ہو، جب دل کے اندر تقلید کی بیماری ہو، جب دماغ میں تقلید کا مرض موجود ہو، تو پھر بندہ آنکھیں رکھتے ہوئے بھی اندھا ہو جاتا ہے، اور یہی مثال مقلد کی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ارجمند ہیں، پیارے نبی علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کس نے فرمایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اب بتائیے بھنگ میں نشہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو ایک گلاس ہم بھنگ پلا دیتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آپ عیدگاہ قاضیاں والی سے اپنی گلی قریشیاں والی تک پہنچ پاتے ہیں کہ نہیں پہنچ پاتے؟ فیصلہ آپ کے عقل میں سامنے آ جائے گا۔ آپ نے کہا نا کہ بھنگ اور چرس اور شراب، اور یا آپ نے کہا بھنگ، چرس، افیم، پاؤڈر، یہ آپ کے الفاظ، تو یہ قرآن حدیث میں نہیں ہے کہ حرام ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب آپ کو نہیں پتا نا کہ بھنگ حرام ہے یا نہیں؟ اس حدیث کی روح سے تو بھنگ حرام ہے، چرس بھی حرام ہے، پاؤڈر بھی حرام ہے، افیم بھی حرام ہے۔ آپ کو جناب مقلد صاحب مسلم بازار میں کھڑے کر کے
ایک گلاس، صرف ایک گلاس بھنگ کا پلا دیا جاتا ہے، اس کے بعد آپ کو کہا جائے گا اپنی گلی قریشیاں والی میں پہنچ جائیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، آپ کو پاؤڈر پلا دیا جائے، آپ کو افیم کھلا دی جائے، آپ کو چرس سونگوا دی جائے سگریٹ وغیرہ میں، تو پتہ چل جائے گا کہ یہ حرام ہے یا کوئی نہیں حرام۔ ایک اور حدیث بھی سن لیجئے، ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، اخرجہ ابو داود۔ یہ حدیث ابو داود میں 3681 نمبر پر، ترمذی میں 1865 نمبر پر، ابن ماجہ میں 3393 نمبر پر، یہ حدیث نسائی میں 5610 نمبر پر، اور یہی روایت ابن حبان مسند احمد وغیرہ میں بھی۔ فرمایا جابر کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جس چیز کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔ تو جناب مقلد صاحب، میرے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت سے نوازے، اللہ آپ کو تقلید کے جو ہے وہ جوہر، گندے جوہر بدبودار سے نکل کر قرآن و سنت کے صاف و شفاف چشموں کی طرف لائے۔ کیسی واضح احادیث موجود ہیں کہ جس کی کثیر مقدار، زیادہ مقدار نشہ ور ہو اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ اب ان دو حدیثوں کو بھی لے لیجئے، بھنگ میں نشہ ہے کہ نہیں ہے؟ چرس میں نشہ ہے کہ نہیں ہے؟ افیم میں نشہ ہے کہ نہیں ہے؟ پاؤڈر میں نشہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا۔ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ نہیں ہے تو فیصلہ کر لیا جاتا ہے۔ ڈی آئی خان کے کسی چوک پر اس مولوی صاحب کو، جس کو بھنگ، چرس، افیم اور پاؤڈر کے متعلق نہ قرآن کی آیت ملی نہ نبی علیہ السلام کا فرمان ملا، ڈیرہ اسماعیل کے کسی چوک پہ اس مقلد مولوی کو صرف ایک گلاس بھنگ کا پلا دیتے ہیں، اس کے بعد اسے پوچھتے ہیں دن ہے کہ رات ہے، صبح ہے کہ شام ہے، اندھیرا ہے کہ اجالا ہے، آگے سے نالا نالی ہے کہ سمندر پار کرنا ہے۔ نشہ چڑھ گیا تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ حرام ہے۔ ان تمام چیزوں کے اندر نشہ موجود ہے، اور یہ تمام کی تمام چیزیں ان احادیث اور آیات کی روشنی میں خبیث ہیں، نشہ آور ہیں اور حرام ہیں۔ کیوں اللہ کی مخلوق کو گمراہ کرنے پہ لگے ہو؟ کیوں اللہ کی مخلوق کو قرآن اور حدیث سے بد ظن کرنے پہ لگے ہو؟ کیوں اللہ کی مخلوق کو اللہ سے بد ظن کرنے پر لگے ہو؟ الے ظالموں مقلدو، کیوں اللہ کی مخلوق کو اللہ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بد ظن کرنے پر لگے ہو؟ تمہیں سنی کہلواتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اہل سنت کہلواتے ہوئے تمہیں حیا نہیں آتا؟ یہ ظالم مقلد ہی ہے جو کہتا ہے اللہ کے در سے نا امیدی اختیار کر، بہاول حق بیڑا دھک، بری بری امام بری میری کوٹھی قسمت کر دے کھڑی۔ کہیں تو یہ مقلد لوگوں کو درباروں مزاروں پہ لگا کر نحن اقرب الیہ من حبل الورید والی ذات سے نا امید کرتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب والی ذات سے نا امید کرتے ہیں۔ قبروں اور مزاروں اور مردوں پہ لگا کر قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ والی ذات سے لوگوں کو نا امید کرتے ہو، اور کبھی خود ساختہ بے بنیاد گھڑنتو تات بیان کر کے لوگوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے تعلق سے پراپیگنڈا کرتے ہو، اور لوگوں کو یہ باور کراتے ہو کہ قرآن اور حدیث مسائل کا حل نہیں ہے۔ کوئی شرم، کوئی حیا ہے؟ یہ پگڑیاں، یہ داڑیاں، یہ دیندار علماء ہونے کے حلیے، نہ اللہ کے قرآن کی طرف تمہیں دعوت دینے کی توفیق، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف۔ تو ظالموں، لوگوں کو جھوٹ بولنا تو چھوڑ دو،
کہ نبی کے طریقے میں دونوں جہانوں کی کامیابی اور غیر کے طریقے میں دونوں جہانوں کی ناکامی کا یقین، سیدھی طرح کہو نا پھر نعوذ باللہ من ذالک کے امام اور فقیہ کے طریقے میں کامیابی اور نبی اور قرآن و سنت کے طریقے میں نعوذ باللہ ناکامی۔ حلیہ کچھ اور، کرتوت کچھ اور، حلیے اور شکلیں اللہ والوں جیسی اور کرتوت اہل کتاب یہود و نصارہ جیسے، کہ قرآن اور حدیث میں تمہیں بھنگ، چرس، حفیم اور پاؤڈر کا حرام ہونا معلوم نہیں ہوا، عالم اور علماء کہلواتے ہوئے شرم تک نہ آئی، اہل سنت کہلواتے ہوئے تمہاری زبانیں گنگ نہ ہوئی۔ تو قرآن پاک نے خبیث چیزوں کو حرام بتلایا، طیبات کے کھانے کا حکم دیا، اور کیا حکم دیا، کیا بتلایا نبی علیہ السلام نے؟ ہر نشہ آور چیز خمر اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ تو بھنگ نشہ دیتی ہے کہ نہیں دیتی ہے؟ بھنگی سے پوچھ لو، نہیں تو آپ ہی کو ایک گلاس بھنگ کا پلا دیا جائے، پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ مولوی صاحب کا بنتا کیا ہے اور ہوتا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہدایت دے اور اللہ آپ لوگوں پر اپنی رحمت کرے، قرآن و سنت کی طرف آنے کی آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، آپ سے بڑا یتیم کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ شریعت کی خلاف ورزی اور شریعت سے لوگوں کو بدظن کرتے ہوئے زندگیاں گزار دینا، ظالموں قیامت کے دن بزرگ اور امام اور پیر بھی تم سے اپنا دامن جو ہے وہ صاف کر رہے ہوں گے اور تمہیں اپنے سے دفع دور کر رہے ہوں گے اور تم سے اعلان برات کر رہے ہوں گے۔ وقت کی کمی کے پیش نظر میں صرف آیت قرآن پاک کی تلاوت کیے دیتا ہوں۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ مجھے دیگر گروپوں کے جوابات بھی دینے ہیں۔ یہ آیت میں نے پڑھ دی ہے، میرا ہر سننے والا قرآن کھول لے، پارہ نمبر 2 میں آئے، سورہ البقرہ، اور سورہ البقرہ کی یہ آیات بینات تلاوت کر کے ان کا ترجمہ پڑھ لے۔ قیامت کے دن ایسے پیر، ایسے بزرگ، ایسے تمام لوگ اپنے ان مقلدوں سے اعلان برات کر دیں گے۔ یہ آیت ہے البقرہ میں 165 اور 167، آیت ہے 166 167۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔